اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، آج پروگرام شروع کرنے سے قبل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے جگہ جگہ ریلیز کا انعقاد ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں. بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہ سلسلہ جاری ہے، مگر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اب یہ بس ڈے بن کے رہ گیا ہے. چھٹی مل جاتی ہے لوگوں کو آج کے دن. سچی بات کہوں گا، کسی کو بری لگے تو بہت معذرت چاہوں گا، لیکن اصل میں یہ چھٹی کا دن ہے. سب کو معلوم ہے 5 فروری کو چھٹی ہوگی. کشمیریوں کا تو مسئلہ کیا حل ہونا ہے؟ ان بیچاروں کی ساتھ تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی، کیونکہ سنجیدگی کہیں پر بھی نہیں ہے. ہاں، بس ہم ایک ڈے منا لیتے ہیں. آج کے دن لوگ اہتمام کر لیتے ہیں کہ کسی کے گھر ہو کے آ جائیں گے، کیونکہ آج 5 فروری ہے، چھٹی کا دن ہے. بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی گھر والوں سے، اپنے کچھ قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے گھر چلے جائیں گے. کچھ پکنک کا پروگرام بنا لیتے ہیں آج کے دن. کچھ لوگ آج دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی سنیما چلا جائے گا، کہیں کھانے کا آج پروگرام بنے گا. یہ ہے کشمیر ڈے. اور کچھ تنظیمات جن کی سیاست چمکتی آج کے دن ہے تو ان کے لیے آج بڑا ریلی کا دن ہے. ریلی نکالیں گے وہ، آج سڑکوں پہ آئیں گے وہ، کیونکہ وہ چیمپئن ہے کشمیر کے معاملے میں. لیکن کوئی ٹھوس حل ہمیں آج تک نہ میں بچپن سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں، ٹھوس حل ہمیں نظر نہیں آیا اور وہ آ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ سب ناظرین محترم مفاد سے وابستہ باتیں ہیں. ان کے دکھ اور درد کو کوئی کیا محسوس کرے گا؟ یہ تو وہی جان سکتے ہیں جن پر بیت رہی ہے، جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کئی برسوں سے ہو رہا ہے. لیکن وہ اپنی جد و جہد سے کبھی انہوں نے منہ نہیں موڑا، اور ظاہر ہے کہ جو وہ کر سکتے ہیں اپنی محدود طاقت کے باوجود وہ اس مشن سے دستبردار نہیں ہوئے. اصل میں بات یہ ناظرین محترم کہ جب یہ میرے ذہن میں یہ باتیں ساری آ رہی تھیں تو ہمارے جو علماء کرام آج مہمان ہیں جو تشریف لائے، میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج مجھے کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا مشورہ بھی دیا علامہ صاحب نے، اور میرے خیال ہے کہ اس کا لنک بھی ان تمام باتوں سے ہے. ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اسے. وہ بات بھی میں آپ کے سامنے ضرور کروں گا. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ناظرین محترم کہ جو عارضی طور پر شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ ریلیوں کے ذریعے حاصل کریں، کشمیر کوس کے ذریعے حاصل کریں، مگر یہ جو بد فطرتی ہوتی ہے اور بدنیتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ جلد ہی ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں. کافی عرصے بعد پھر قدرت موقع دیتی ہے ایسے لوگوں کو، اور مگر وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھنے کے بجائے دوبارہ ذلت کے راستے پر ہی چل نکل پڑتے ہیں. اور اس کی وجہ غالباً جو میں سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی وجہ غالباً فطرت ہے. وہ فطرت ہے جو انہیں ہر جگہ ذلیل کراتی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر گٹر میں گر جائے تو آپ اسے گٹر سے تو باہر نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو گٹر ہے اس سے آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے. انسان اپنا لباس تو تبدیل کر سکتا ہے مگر وہ کھال سے باہر نہیں آ سکتا. عادتیں تو شاید بدلی جا سکتی ہیں لیکن فطرت ہم نہیں بدل سکتے. اور یہ ہماری فطرت میں داخل ہو گیا ہے کہ ہم بس ایام منا کر خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہماری فطرت ہے. ایام پاکستان ڈے منائیں گے ہم بہت شوق سے، بہت ذوق سے، لیکن پاکستان ڈے منانے کے بعد یا قومی دن کے ساتھ ساتھ یوم قیام پاکستان منانے کے باوجود ہمارے اندر سے یہ مہاجر، پٹھان، سندھی، بلوچی، پنجابی یہ نہیں نکلتے. یہ گو کہ ہماری شناخت ہونی چاہیے، صرف شناخت، لیکن ہم پاکستانی نہیں بن پاتے. لیکن ڈے ہم منائیں گے پاکستان کا، یہ صرف ہماری شناخت ہے. ان کو بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ شناخت حاوی آ جاتی ہے ہماری آئیڈینٹی پر. ہم اس سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ہماری فطرت ہے بنیادی طور پر. اور فطرت اس وقت بدلتی ہے جب ہم اپنی اخلاقیات پر توجہ دیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا میرے مولا، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی اور چاہا اور جس کے وہ متقاضی ہیں، اپنی امت سے چاہتے ہیں، وہ اخلاقیات ہیں۔ انہوں نے آداب گفتگو بھی سکھلائے، آداب محفل سے بھی آشنا کرایا، انہوں نے ادب کو زندگی کا لازمی جز بنانے کی ہدایت بھی کی، حکم بھی دیا، احادیث بھی وارد ہوئی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارے لیے بہت آسان ہے کیونکہ دین آسان ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دین مشکل ہے، یا اگر تم نے دین کو مشکل سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہماری تو زندگیوں میں اندھیرا ہو جائے گا بھائی اگر ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سختی ہے بھائی، یہ تو علماء کرام تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر وقت ہمیں ڈرانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو بہت مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ہر وقت ہمیں قبر میں بجو، سانپ اور یعنی سوائے ڈرانے کے اور کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم کیسے دین کی طرف آئیں، ہمیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم تو نہیں سن سکتے یہ باتیں، دین مشکل ہے، مشکل، ہم عمل نہیں کر پائیں گے اس پر۔ لیکن ایسا تو نہیں، دین تو بہت آسان ہے۔ آپ نے ان علماء کرام تک رسائی حاصل نہیں کی ہے جو بہت ہی پیار سے، محبت سے، مسکرا کے، خوبصورتی کے ساتھ دین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کی کوتاہی ہوئی، اس میں علماء کرام کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ پہنچے تو وہیں تک پہنچے جو اپنے آپ کو شاید عالم تو کہتے ہیں لیکن علم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ دین تو کبھی بھی مشکل نہیں رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ میں دانائی ہے، بینائی ہے، تبھی آپ اس راستے پر چل سکیں گے، ورنہ تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا ناظرین محترم، اور اس نے اپنے ایک بہت ہی خاص وزیر کو ایک دفعہ بلایا اور اس سے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انسان پر فطرت غالب رہتی ہے یا ادب غالب رہتا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ دیکھیے ادب ایک مصنوعی چیز ہے، اور ادب اسی کا ہوتا ہے جس سے کوئی مفاد وابستہ ہو، یا جس سے ڈر لگتا ہو، یا جس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جائے۔ ادب تو اسی کا ہو سکتا ہے، جبکہ اصل چیز تو فطرت ہے، اور یہ کسی بھی وقت ادب پر غالب آ جاتی ہے۔ بادشاہ کو جواب پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ بات تمہاری مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور تمہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں دکھاؤں گا یہ بات، یہ صرف تم سے کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے اگلے دن وزیر کو کھانے پر بلوایا اور دربار سج گیا، خوان بچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ دو بلیاں، اس شخص نے دیکھا کہ بادشاہ نے جو انتظام کیا، دو بلیاں اپنے پنجوں میں شمع دبائے ہوئے چلی آ رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے شمع رکھی اور دسترخوان کی گرد وہ بلیاں جمع ہو گئیں۔ بادشاہ نے فخری انداز میں اب وزیر سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا ان بلیوں کا جو باپ تھا وہ شمع ساز تھا یا ان کی ماؤں نے یہ کام کیا تھا؟ یہ بتاؤ تو مجھے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے، بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ مجھے کل تک کی اجازت دیجئے، میں بھی ذرا عملی طور پر آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دے دی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، دسترخوان بچھا، خوان لگے، بلیاں آئیں، ادب سے کھڑی ہو گئی اور شمع رکھ دی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چوہا نکالا اور چوہا نکال کر اس نے خوان پر چھوڑ دیا۔ بلیاں ادب کیا کرتی جناب، وہ تو چوہے کے پیچھے ایسا بھاگیں کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ تب اس نے، وزیر نے کہا کہ حضرت، انسان پر فطرت غالب رہتی ہے، ادب غالب نہیں ہوتا، فطرت غالب رہتی ہے۔ اگر فطرت ہی اچھی نہ ہو تو پھر ادب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری فطرتوں کو تبدیل کیا ہے، تب کہیں جا کر وہ با ادب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب نبی کریم کچھ کہا کرتے تھے، کوئی فرمان اقدس جاری کرتے تھے یا خطبہ دیتے تھے، تو آپ کے سامنے اتنے با ادب بیٹھتے تھے کہ جیسے طیور نے ان کے سروں پہ گھونسلے بنا رکھے ہوں۔ یہ فطرتیں تبدیل کی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ورنہ یہ تھوڑی دیر کا ادب تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ایک دن کی ریلی نکال لی، ایک دن کا ادب ہے بھائی، آج کشمیر ڈے ہے، آج ادب ہے، آج یوم پاکستان ہے، آج ادب ہے، آج یوم قیام پاکستان ہے، آج ادب ہے۔ بس جیسے ہی 12 بجے رات کے سارا ادب ختم ہو گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، 10 محرم الحرام تک سارے چینلز کے جو لوگو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جیسے ہی 12 بجتے ہیں رات کے، سارے دوبارہ سے کلر ہو جاتے ہیں، وہ سارا ادب ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی سارے گانے لگنے شروع ہو جائیں گے، سب وہ زندگی واپس آ جاتی ہے جو بقول ان کی زندگی ہے۔
تو یہ چونکہ ہماری فطرت وہیں کی وہیں ہے، ہم پر ادب تھوڑی دیر کے لیے غالب ضرور ہوتا ہے، لیکن ہماری فطرت میں ادب شامل نہیں ہے. اور ادب یہ اسی وقت شامل ہوگا جب ہم دین کو آسان سمجھنے لگیں گے اور آسان سمجھ کر دین کی پریکٹس کریں گے. دین مشکل نہیں ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، اسے مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اتنا مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ بھاگنے لگتے ہیں اس سے، اور جب ظاہر ہے کہ بھاگیں گے تو شیطان تو آپ کے راستے میں کھڑا ہے، وہ تو ہاتھ پکڑ کے اور دور لے جائے گا. بہرحال یہ موضوع آج کا جن صاحب نے دیا ہے اس کا تعارف بھی میں آپ سے کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ اور مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں. آپ www.ukadvi.com اس پر آپ جا کر ان کے خطبات سن سکتے ہیں، ان کی گفتگو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور خطیب اعظم ممتاز عالم دین علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام. آج باقاعدہ چونکہ عالم اور عالم کا آغاز ہو رہا ہے، کل تو ابتدا تھی تو اللہ کے کلام سے تھی، اللہ کا ذکر تھا، آج باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر. بہت شکریہ، بہت مبارک کہ آپ نے لوگوں کی سماعتوں کو پھر آسودہ کرنے کا انتظام کیا. میں سمجھتا ہوں یہ اندھیروں میں روشنی کی کرن بہت شکریہ، چمکتی رہے اور آپ اسے چمکاتے رہیں اور اللہ اس کے ذریعے آپ کو چمکا. بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت آپ کی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں، پر مشفق ہیں، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم مزاج السلام. گرامی بخیر. اللہ کا ثنا آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ جی. شمع پھر فروزاں ہو رہی ہے جی روشنی چاردانگ عالم منور کرے گی انشاءاللہ، الحمدللہ. اور اسی حوالے سے ہماری دعا یہ ہے کہ کارواں چلتا رہے. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ آمین ثم آمین. اور آج کے جو موضوع جو میں پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں میں نے بہت ساری کر دیں، حالانکہ بہت سیدھا سا موضوع تھا. یہ موضوع آج ہمیں علامہ صاحب نے، علامہ کوکب نورانی صاحب نے بلکہ حکم فرمایا کہ اس پر بات کی جانی چاہیے کہ دین تو بہت آسان ہے، پتہ نہیں ہم نے اس کو مشکل کیوں سمجھ رکھا ہے. تو میں نے بس تھوڑی سی اس میں اٹے کے پٹے لڑانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس تک پہنچوں، اس موضوع کی گہرائی تک، جو کہ علامہ صاحب ہی بہتر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جا سکتے ہیں. میں تو طفل مکتب ہوں، ان سے سیکھتا رہتا ہوں. اب علامہ صاحب ہی بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو کالر اس وقت موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیں. ان سے بات کرنے سے پہلے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ عالم اور عالم کی محفل میں اب آئیں، اب تو یہ روز ہوا کرے گا آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو ایسے ہی بھیج دیا کریں، کوئی نہ کوئی انعام تو آپ کو دے کر بھیجیں گے. تو آج ہمارے پاس آپ کے لیے 3 موبائل سیٹ ہیں جو کہ کیو موبائل کی طرف سے ہیں. بہترین سیل فون ہیں، بڑی اعلیٰ قیمت والے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے نہیں ہیں، تو انہوں نے اہتمام کیا آپ کے لیے. تو 3 سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر اگر آپ جواب SMS پر پہلے دے دیتے ہیں تو آپ کو جواب ملنے پر فوراً موبائل یعنی آپ کی پتے پر بھیج دیا جائے گا، اور اگر آپ کال کے ذریعے آتے ہیں تب بھی آپ جواب دے دیجئے، لیکن جو سوال کا جواب پہلے دے گا انعام اسی کو دیا جائے گا. اس میں قرعہ اندازی کا سلسلہ نہیں ہے شامل، بس جواب آتے رہنا چاہیے. آپ SMS کرتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ SMS کر رہے ہو ابھی جواب ہم تک نہیں صحیح پہنچ رہا ہو، تو آپ SMS سے روٹ مت جائیے گا بلکہ کرتے رہیے گا. پہلا سوال یہ ہے کیو موبائل کی طرف سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ دوسرا سوال ہے کہ قاضی ابو یوسف کس عباسی خلیفہ کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کس عباسی خلیفہ کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے؟ اور کیو موبائل کی طرف سے تیسرا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت خضر یا حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ جب حضرت خضر کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ یہ 3 سوال آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. آپ AAA لکھنے کے بعد جوابات دے کر 436 پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. میں کائنات بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے کائنات. جی اللہ کا کرم. علماء اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال اور بھائی یہ ہے کہ ظلم سہ کر خودکشی کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟
ظلم سہ کر؟ جی، ظلم سہ کر خودکشی کرنے والی کے لیے کیا سزا ہے؟ ظلم سہ کر سے مراد اگر آپ مجھے سمجھا دیں تھوڑا سا. مطلب یہ کہ دنیا میں انسان اب رہ رہا ہے، اس کے ساتھ مطلب فیملی کی طرف سے کوئی زور زبر ہے یا کچھ ہے، اس کی مطلب ظلم سہ رہا ہے وہ بہت زیادہ، فیملی کی طرف سے یا باہر والوں کی طرف سے، برداشت کے باہر اگر کوئی ظلم ہو جائے. اچھا، تو اس لحاظ سے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی، فرمائیے. جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی آپ نے عالم اور عالم دوبارہ ہمارے افطار میں تھے، آپ نے دوبارہ کیا جی. اور میں اب آپ کو یہ کہنا چاہوں گی عامر بھائی، اب آپ کہیں مت جائیے گا، آپ پروگرام ریگولر کرتے رہیے گا. اچھا جی، بڑی مہربانی آپ کی. جی. کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی. ایک انسان اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کر سکتا ہے، کیسے وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ جتنی بھی باتیں کی ہیں سنی ہیں، ساری بہت اچھی، لیکن کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عامر بھائی، میں کوشچن کا آنسر کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. بتائیے. کوشچن کا آنسر کرنا چاہی تھی. جبریل امین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت جبرائیل تھے؟ پکا آپ کو یقین ہے پورا؟ جی. حضرت جبرائیل تھے نا، آپ نے جواب یہ دیا ہے. جی. اچھا، لیکن آپ کا جواب غلط ہے. حضرت جبرائیل نہیں تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب، پہلے تو آپ کا سوال خاص طور پر جو بلکہ آپ کا موضوع دیا ہوا اور سوال بھی اس سے متعلق جو دوسرا ہے آ چکا ہے سامنے کہ دین آسان ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ابھی، لیکن لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں. مگر بہن یہ پوچھ رہی ہے اگر اتنا آسان ہے تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہی سوال کا ایک حصہ بن گیا ہے. پھر میں آپ سے دوسرا سوال، پہلا والا جو وہ بعد میں کروں گا، لیکن دوسرا پہلے آپ کی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ. بنیاد یہ کہ دنیا میں بہت سے قوانین، کیونکہ لفظ دین کے معنی قانون ہے. ٹھیک، پہلی بات تو یہ. اگر میں قرآن کی آیتیں تمام پڑھوں تو وہ نہیں، میں صرف ایک آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دین ہمارے لیے ہمارے رب نے پسند کیا. صحیح. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جس کو میرے رب نے پسند کیا ہے اسی رب کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور اسی قرآن میں ہے کہ میں اگر کوئی نیکی کرتا ہوں تو وہ میرے لیے ہے، اور میں اگر کوئی برائی کرتا ہوں تو وہ بھی میرے لیے ہے. میں نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع دے رہا ہوں نہ نقصان، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے. بے شک. اگر میں نے کوئی برائی کی ہے تو میرے لیے یہ مہربانی ہے کہ اس برائی کی مثل ہی مجھے سزا ہے. ہاں. لیکن نیکی کی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. جی جی جی. مجھے نیکی کے ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے. میں نے چھوٹا سا اگر کوئی راستے میں رکاوٹ کنکر ہے یا چیز وہ بھی ہٹا دیے تو مجھے اس پر بھی ثواب. میں مسلمان بھائی کے لیے مسکرایا ہوں تو اس پر بھی ثواب. میں نے جو بات ان کے جواب میں دینی ہے کہ عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف عزم، جس کو ارادہ کہتے ہیں، وہ چاہیے. صحیح. مثال کے طور پر میں نے پانی پینا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ضروری ہے، تو میں منہ کھول کے آسمان کے نیچے نہیں لیٹتا. میں اٹھتا ہوں، وہ کاسا، گلاس، پیالہ جو بھی میں اس کو کہوں وہ لے کے جاؤں گا. اگر ریفریجریٹر، مٹکا، سراہی یا جو ٹیب لگی ہوئی ہے ٹوٹی جس کو کہتے ہیں، اس سے پانی لوں گا اور پیوں گا. تو یہ میرا قدم اٹھانا میرے اپنے اس مفاد کے لیے ہے. تو اسلام میں کون سی مشکل ہے؟ اگر نماز ہے، اگر روزہ ہے، اگر زکوٰۃ ہے، اگر حج ہے، یہ تو 5 بنیادی ارکان. یہ جتنی نیکیاں حلال حرام، میں اگر ان کی اتنی تفصیل ہو تو میں بتاؤں کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں ایکسرسائز جم میں جا کے گھنٹہ بھر کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے لیے میں ٹریک سوٹ پہننے کو تیار ہوں، اس کے لیے میں باقاعدہ ایٹماسفیئر اور فیس دینے کو تیار ہوں. یہاں مجھے کیا مشکل ہے؟ اور پھر اس سے مجھے فائدے ہیں جسمانی،
ایمانی، اخلاقی، روحانی. میں لوگوں سے باخبر بھی ہوتا ہوں، لوگوں میں شامل بھی ہوتا ہوں. میرے کتنے فرائض اور جو ہیں وہ اس کے بہانے ادا ہو جاتے ہیں. سوشلی لوگوں میں گھل مل جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں. میں ایک امیر کی اطاعت بھی سیکھتا ہوں، میں صاف ستھرا رہنا بھی سیکھتا ہوں، پاکیزگی بھی. اور مجھے میں سفر میں بھی نکل، وہ سفر بھی تو ہوتا ہے، ادھر بھی ایک ایک قدم پر وہاں بھی نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، درجہ بلند ہو رہا ہے. تو چونکہ ابھی ہم نے بنیاد، میں نے آیتیں نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہم پر کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا عمل مسلط نہیں کیا گیا، لاگو نہیں کیا گیا جو ہماری برداشت یا ہمارے یعنی قوت سے باہر ہو. صحیح، بالکل ٹھیک. آسانی ہے، صرف ارادے کی ضرورت. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عامر بھائی. جی بھیا فرمائیے. جی مجھے آپ کے تیسرے سوال کا آنسر دینا. تیسرے سوال ہارون علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. بھائی تھے. اس لیے بھائی تھے تو وہ ساتھ چلے گئے تھے. جی یہ تکا لگایا آپ نے، ہے نا؟ نہیں یہ میں نے پڑھا تھا. کہیں پڑھا تو نہیں ہوگا آپ نے یار، یہ کیونکہ یہ ہے نہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے یہ، لہٰذا یہ تکا تھا. تکا تھا یہ. السلام علیکم. جی مسز فخر عالم بات کر رہی ہوں. جی مسز فخر عالم فرمائیے. آپ کا پروگرام بیسٹ ہے. سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہتی ہوں. بڑی مہربانی. کل جو میں نے فرسٹ پروگرام دیکھا اس میں جو دعائیں آپ نے چلا رہے تھے وہ میں سارا پڑھ رہی تھی، اور میں نے نماز میں مجھے بہت زیادہ خوشی آیا. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں تھرڈ کوشچن کا آنسر دینا چاہتی ہوں. جی. حضرت یوشع علیہ السلام. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. جی ان کے شاگرد جو تھے. مسز فخر عالم آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کیوں موبائل جیت گئے. تھینک یو. جی حضرت یوشع بن نون ان کے ظاہر ہے کہ آپ شاگرد بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن وہ نبی بھی تھے اور وہ ان کے ساتھ تھے مجمع البحرین. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اگر وقت ہوا تو علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس واقعے کو بیان فرمائیں وہ اپنے مخصوص انداز میں. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر جب ہوں گے ڈاکٹر صاحب خاموش بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف سوالات لے کر چلیں گے، خاص طور پر یہ دین کی آسانی سے متعلق. لیکن کراچی میں چونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں وقفہ بھی مل رہا ہے، یا نماز کی ادائیگی جب تک ہو جائے گی، اور ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے ہم فوراً ڈاکٹر فضل احمد صاحب کی طرف بڑھیں گے تاکہ ان سے بھی جوابات حاصل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی. جی کون صاحب بات کریں؟ محسن بات اسلام آباد سے. جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مہربانی جناب. اور جو یہ رہنمائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور ہم سے جڑا ہے، میں آپ کا اس سلسلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. شکریہ بھیا. اور جو نوجوانوں کے لیے آپ نے رہنمائی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. آمین ثم آمین. عامر بھائی چونکہ یہ ماحول ہمارا جو ہمارے اطراف میں سیاست زدہ ہے تو اسی سے متعلق یہ سوال ہے. جی. اور وہ مختصر سا سوال یہ ہے کہ یہ جب ہمارے جو حضرات ہیں جو ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، مولانا حضرات، جی، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا حکومت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہوتے تو ان کا کردار جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب یہ حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ان کا کردار اور ان کی باتیں یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں. اور اسی سے جڑا ہوا ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ قسمت کا تعلق نیکی اور بدی کے ساتھ ہوتا ہے؟ قسمت کا تعلق، ٹھیک ہے، بالکل قسمت کا تعلق جی نیکی اور بدی کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. السلام علیکم. فرمائیے. میں پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی آپ کے کوشچنس کا. جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسیب نے پڑھائی ہے اور وہ ایک غلام تھے. کس نے پڑھائی ہے؟ حضرت حسیب. نہیں، جواب غلط ہے آپ کا. اور دوسرے سوال کا جواب کیا دینا چاہیے؟ اچھا، میں آپ سے کوشچن بھی کرنا چاہتی ہوں جی کہ ہم لوگ دین کے ارکان پورے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز، قرآن، یعنی کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں،
دے رہے لیکن ہم اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بالکل تعلق ختم کر لیتے ہیں ان سے, اور ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے جبکہ وہ مستحق ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہماری ساری عبادات وہ ساری یعنی کہ جو ہم صدقے خیرات کر رہے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں؟ صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بڑا اہم سوال ہے, لیکن جو جواب آپ نے دیا تھا وہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک تو آپ پہنچ گئی تھیں کہ وہ غلام تھے, لیکن جواب آپ نے صحیح نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب, جو دین ہے ہمارے لیے وہ تو بہت آسان ہے, جیسے علامہ صاحب نے بتایا. ہم نے کیوں مشکل سمجھ لیا اور ہم کیوں اس کی طرف پھر راغب نہیں ہوتے, سوچ کر یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے. صحیح. اور دین تو مشکل ہے ہی نہیں. صحیح. الدین یسر, دین تو نرمی کا نام ہے. ہاں. تو مشکل کا نام تو ہے ہی نہیں. ہاں. الدین النصیحہ. صحیح. دین تو خیر خواہی کا نام ہے. بالکل صحیح. بھلائی کا نام ہے. واہ. لیکن مشکل کب ہمیں دین کے مسائل نظر آتے ہیں